فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب نے آج انکشاف کیا کہ پنجاب کے اندر کچھ تبدیلی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور شاید انہوں نے ایکس اور وائی کا ذکر بھی کیا کہ واقعی پنجاب کے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے سر؟ لیکن یہ کوشش تو ظاہر ہے کہ یہ کریں گے پوری تبدیلی ہونے کی، اور یہ کہ تبدیلی آئے. اب لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے ہیں، پہلے تو ناکام ہوئے ہیں. اب بھی مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ جو ووٹروں کا حشر ہوا ہے الیکشن میں، بڑا مشکل ہوگا کسی کے لیے کہ وہ اس وقت نون لیگ کے ساتھ جائے، پارٹی کو چھوڑے. اور باقی چودھری صاحبان تگڑے ہیں، وہ برابر کی ٹکر ہے. اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، پر میرا خیال ہے کامیابی نہیں ہو سکتی تبدیلی. ویسے یہ کوشش کون کر رہا ہے؟ کیا پاکستان مسلم لیگ نون کر رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے، یا عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں مسٹر ایکس ہے یا مسٹر وائی ہے؟ نہیں، ظاہر ہے پی ایم ایل این ہی کوشش کرے گی. پیپلز پارٹی کا تو پنجاب میں میرا خیال ہے کہ اب ان کو اپنی امیدیں بھی ختم ہو گئی ہیں. اور پیپلز پارٹی کا تو جب وہ ہمارے دوست ندیم جب جا رہے تھے پیپلز پارٹی میں، تو میں نے انہیں کہا پیپلز پارٹی میں کانگریس میں چلے جاؤ، پنجاب میں ان کے ووٹ شاید پیپلز پارٹی سے زیادہ ہے. وہ پیپلز پارٹی سے اچھا، ویسے یہ فرمائیے، آپ کے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا ان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو برائب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیسے تبدیلی آئے گی سر؟ تبدیلی تو ظاہر ہے کہ اس طرح ہی آئے گی، جب تک ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوگی تبدیلی تو نہیں آ سکتی نا. تو ہارس ٹریڈنگ ہی جو ہے وہ آگے بھی انہوں نے کوشش کی، ابھی بھی کریں گے. لیکن جس طرح میں نے کہا، خان صاحب نے خدشے کا اظہار کیا ہے، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے، آج بھی آپ دیکھیں ڈسپائٹ کہ انفارچونیٹلی ایکسپریس بھی ہمت نہیں کر پایا خان صاحب کی سپیچ دکھانے کی، اور ملک میں ورسٹ سینسرشپ ہے. اس کے باوجود آپ ذرا چشتیاں کے مناظر دیکھیں جو عمران خان کے جلسے کے ہیں، اور پورے پاکستان میں چاہے پشاور ہو، بھاون نگر ہو، وہ کہیں کوئی اور جگہ ہو، جو اس وقت عمران خان کی جو اس وقت پبلک ایکسیپٹنس ہے، جو پاپولیرٹی ہے، کوئی بھی آدمی جس نے سیاست کرنی ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ اس وقت پارٹی کو چھوڑے. اچھا، ویسے آپ چودھری پرویز الہی صاحب کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پارٹی کے ساتھ لائل ہیں اور اسی طرح عمران خان صاحب کی خدمت کرنے کے لیے؟ دیکھیں، بات یہ ہے، نہیں بالکل صحیح، بالکل. چودھری پرویز الہی صاحب ہوں، پی ٹی آئی ہو، ہم لوگ ہوں، ہم نے پالیٹکس کرنی ہے. وہ ہماری پارٹی کا حصہ نہیں ہے، وہ ہمارے الائے. اور ہر شخص نے اپنی سیاست کرنی ہوتی ہے، اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہوتا ہے. چودھری پرویز الہی صاحب نے اور معزز الہی صاحب نے یہ فیصلہ کیا جان بوجھ کر، سوچ سمجھ کے، کہ وہ پبلک پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں. اور انہوں نے ایک مشکل راستے کا انتخاب کیا، جو اس سے پہلے کئی جو لوگ ہیں انہوں نے اس سے پہلے نہیں کیا تھا، ایک آسان راستے پہ تھے. اب انہوں نے ایک مشکل راستہ چنا ہے، اور ان کے پاس آپشن اس وقت بھی تھی کہ وہ پی ٹی آئی سے الائنس نہ کرتے، وہ نون لیگ کے ساتھ کر لیتے. لیکن انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس کیا، اور ابھی وہ استحکام کے ساتھ کھڑے ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو یقین یہی ہے کہ ان کا سیاسی انٹرسٹ جو ہے وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور لہٰذا وہ بالکل اپنے اقدامات لے رہے ہیں. لیکن چودھری صاحب، آج آپ نے جامعہ نعیمیہ میں ان کی تقریر سنی چودھری پرویز الہی صاحب کی. ایک تو جنرل باجوہ صاحب کے بہت زیادہ مشکور نظر آ رہے تھے، دوسرا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے دین کی بڑی خدمت کی، انہوں نے عمران خان صاحب کی بڑی خدمت کی. اور بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام آباد آئے تھے تو جنرل باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب کی حکومت کو بچایا تھا. اور ساتھ جو ایک ان کا بیان ہے، وہ ایگزیکٹ ورڈ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ فوج کے خلاف باتیں کرنے والے قوم اور دین کے دشمن ہیں. تو یہ آپ فرمائیے گا کہ کیا یہ آپ کا بیانیہ جو ہے اس کے ساتھ میچ کرتی ہے ان کی باتیں آج کی؟ بالکل ٹھیک ہے. ہم فوج کے خلاف کوئی بات جو ہے نہ ہم کر رہے ہیں نہ کوئی اور کر رہا ہے. جنرل باجوہ صاحب کا بہت احترام کا تعلق ہے، پہلے بھی بڑا احترام کا تعلق تھا، اب بھی احترام کا تعلق ہے. جو پاکستان کے آرمی چیف ہے، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. لیکن جہاں تک سیاسی بیانیہ کا تعلق ہے، پاکستان کے عوام جو ہیں وہ سپریم ہے، اور ظاہر ہے کہ الٹیمیٹ ڈیسیژن میکنگ کی پاور پاکستان کے لوگوں کے پاس ہے. اور اسی لیے جو بیانیہ ہے یا جو نیریٹو ہے وہ پی ٹی آئی کا لوگوں کے ساتھ چلتا ہے، عوام کے ساتھ چلتا ہے. ہم عوام کی سیاست کرتے ہیں. جو ایک اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے پاکستان کے اندر، جو 1951 سے چل رہا ہے، ظاہر ہے کہ آپ کو اس حقیقت پہ رہتے ہوئے آگے بڑھنا ہوتا ہے. تو پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے، لیکن الٹیمیٹ ڈیسیژن میکنگ جو ہے ریسٹ ود دی پیپل آف پاکستان. لیکن سر دیکھیے گا، پچھلے مارچ سے لے کے اب تک
तकरीबन 6 महीने गुजरे, इन 6 महीनों के दरमियान आपकी पार्टी के किसी शख्स ने जनरल बाजवा साहब की इस तरह खुलकर तारीफ नहीं की जिस तरह चौधरी परवेज इलाही साहब ने की। तो उससे यूं महसूस होता है कि आपसे वो डिस्टेंस कर रहे हैं अपने आप को और एक फासला बढ़ा रहे हैं। और आज के दौर में जब 3-4 दिनों मुसलसल आप बार बार आप जिक्र कर रहे हैं आर्मी चीफ की तैनाती का, तो उसमें ऐसा महसूस होता है कि चौधरी साहब अपने आप को उस नैरेटिव से डिस्टेंस पे करना चाह रहे हैं। नहीं, ये तो देखिए ना, ये तो आपका एनालिसिस है। अगर आप मेरी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होती तो उसमें वाज़ेह तौर पे मैंने ये कहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के इस वक्त जो कमांडर्स हैं या जो जनरल इस वक्त जो जनरल हैं, इन तमाम लोगों ने खुद बंदूक उठा के पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी हुई है। और जब वो बंदूक उठा के लड़ाई लड़ रहे थे तो उस वक्त गोली जो है वो उनके सीने में भी लग सकती थी और वो आज जनरल ना होते, वो शहीदों में उनका जो है वो शुमार होता। तो लिहाजा उनकी जो एक पाकिस्तान के बारे में जो उनकी जो जिस छलनी से वो गुजर के आए हैं, जाहिर है कि हमें उनके ऊपर जो पाकिस्तान की अफवाज हैं उनके ऊपर हमें फख्र है। बाकी देखिए, सियासी नैरेटिव जो है या पॉलिटिकल नैरेटिव में एस्टैब्लिशमेंट के किरदार के ऊपर, नॉट किसी पर्टिकुलर जर्नल या किसी उसके ऊपर, एस्टैब्लिशमेंट के जो किरदार है उसके ऊपर दो ओपिनियन हो सकती है, वो किसी की भी हो सकती है। अच्छा, वैसे आपका ख्याल ये है कि जो आर्मी चीफ की तैनाती है वो मेरिट पे नहीं होती रही, जिसकी वजह से इमरान खान साहब आज ये कह रहे हैं कि मेरिट पे होनी चाहिए? नहीं, कई दफा नहीं भी हुई, ऐसे भी पाकिस्तान में मिसाल है। मिसाल के तौर पे ऊपर 99 में अगर आप देखें, उसको खुद फौज ने ही एक्सेप्ट नहीं किया जब जनरल बादशाह को परवेज मुशर्रफ साहब के ऊपर शबखून मार के जो है वो तैनात किया गया था, तो उसको तो फिर फौज ने खुद ही एक्सेप्ट नहीं किया। तो पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त आर्मी और खुद अगर आप डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू देखें कुछ अर्सा पहले का, तो उन्होंने भी ये कहा कि नहीं, इसका क्राइटेरिया होना चाहिए और कोई हमें इसके ऊपर जो है वो मॉडलिंग करनी चाहिए कि कैसे ये अपॉइंटमेंट हो। और मेरा ख्याल है ख्वाजा आसिफ की ये बात सही थी। लेकिन सर, मियां नवाज शरीफ ने 6 आर्मी चीफ अपॉइंट किए हैं और 6 के 6 ने इनको सपोर्ट नहीं किया जहां पे भी। और जनरल कैनी साहब की ज़ाहिर है जब एक्सटेंशन हुई थी उस वक्त ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, आसिफ अली जरदारी साहब उस वक्त प्रेसिडेंट थे। और जब बहसीत प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी एक आर्मी चीफ की एक्सटेंशन कर सकते हैं तो ज़ाहिर है और आज आप उनको चोर समझते हैं। सेकेंडली, मियां नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा साहब को अपॉइंट किया था और जब मियां नवाज शरीफ जनरल बाजवा साहब को अपॉइंट कर सकते हैं और आसिफ अली जरदारी साहब जनरल कैनी को एक्सटेंड कर सकते हैं, तो आज आप कैसे कह सकते हैं कि जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ दोनों चोर हैं और ये अगला आर्मी चीफ पर तैनात नहीं कर सकता? नहीं, ये बिल्कुल कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हुकूमत की लेजिटिमेसी होना जरूरी है, उनका इलेक्ट होके आना जरूरी है। हमारा जो इस वक्त बुनियादी इख्तलाफ है इस अपॉइंटमेंट से या इस हुकूमत से, और ये बात IMF ने फॉर एग्जांपल अपने जो रिपोर्ट लिखी है उसमें भी IMF ने भी पॉइंट आउट किया है कि मौजूदा हुकूमत की जो इस वक्त सियासी पोजीशन है, ना ये लेजिटिमेसी इनके पास है, ना इलेक्टेबल, ये ना ये गवर्नमेंट इलेक्ट होके आई है। 84 सीटों वाला बंदा जो है वो इस वक्त वज़ीर आज़म है, 155 सीटें जो है वो वाले जो पार्टी है वो अपोजिशन में है। सो पाकिस्तान की जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रियलिटी की बात नहीं है, पॉलिटिकल रियलिटी की बात है। और ये बात जो है फौज ने भी खुद तय करनी है और देखना है उन्होंने क्या वो इस अपॉइंटमेंट को इन कंट्रोवर्शियल लोगों से करवाएंगे, तो उससे जो ये अपॉइंटमेंट है उसमें कदर और मंजिलत बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। So this is इमरान खान ने जो सवाल उठाया है वो इसकी जो पॉलिटिकल और मॉरल हैसियत है उसके ऊपर बेस करता है। अच्छा, वैसे 2013 में जो मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी आप उसे भी लेजिटिमेट नहीं मानते थे और इमरान खान साहब 2014 में एक रैली लेकर वो एक लॉन्ग मार्च लेके 126 दिन यहां पे बैठे रहे। आपकी नजर में गवर्नमेंट वो भी लेजिटिमेट नहीं थी, लेकिन उस इलेजिटिमेट गवर्नमेंट ने जनरल बाजवा साहब को अपॉइंट किया था, आपने कोई एतराज उस वक्त नहीं किया था, तो आज फिर ये एतराज क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि उस वक्त गवर्नमेंट इलेक्ट होके आई हुई, आप इलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर जो था वो ऑब्जर्वेशन थी। सारे इलेक्ट होके आए हुए हैं, कौन है जो नॉन इलेक्टेड है? नहीं, ये इस वक्त तो इलेक्शन जो हुआ है इस वक्त की जो मैंने जिस तरह से आपसे अर्ज किया कि जो पॉलिटिकल रियलिटी है वो ये है कि हाफ ऑफ द पार्लियामेंट इज एम्प्टी। पाकिस्तान का कोई भी शख्स आप अभी ले जाएं, माइक लेके चले जाएं और किसी जगह के ऊपर पिंडी, इस्लामाबाद में, लाहौर में लोगों से इस हुकूमत की लेजिटिमेसी के ऊपर आप उनकी ओपिनियन पूछें। पाकिस्तान के अवाम इस हुकूमत से बहुत दूर खड़े हैं और इसलिए दूर खड़े हैं
اس حکومت نے الیکٹ نہیں کیا. عوام نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا. پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور اس وقت کی جو حکومت ہے وہ منارٹی گورنمنٹ ہے اور جو کانسٹیٹیوشنل سینس میں بھی اور پولیٹیکل آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر صرف یہ 12 پارٹیاں رہ گئی ہیں اور آپ ہیں نہیں پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت, پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے, تو آپ واپس آ جائیں یا پھر آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک آپشن دیا ہے کہ آپ جائیں وہاں پہ اسپیکر صاحب کے سامنے کھڑے ہوں اور کہیں جی میں مستعفی ہو رہا ہوں اور آپ استعفیٰ دے کے چلے جائیں. ہم تو کہہ چکے ہیں, ہم تو 10 بار پہلے بھی یہ بات جو ہے وہ کر چکے ہیں اور ابھی بھی جو ہے وہ اپنا ہم یہ بات کر رہے ہیں اور اب ہم سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں کہ اسپیکر صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل آپ کا موقف نہیں مانا. انہوں نے قاسم سوری صاحب کی درخواست ریجیکٹ کر دی اور کہا ہے کہ سب لوگ جا کے مطمئن کریں کہ واقعی وہ استعفیٰ دے رہے ہیں. ہم تو اس کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جا رہے ہیں اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ آپ نے یہ جو دیکھیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ اس لحاظ سے بھی درست نہیں ہے کہ انہوں نے جو اسپیکر کا یہ جو 11 نشستیں اسپیکر نے خالی قرار دی ان کے اوپر تو یہ پروسیس اختیار نہیں کیا جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو 11 نشستیں ہیں جو اسپیکر نے خالی قرار دے دی وہ اس کے اوپر انہوں نے پروسیس کو اختیار نہیں کیا, لیکن وہ پروسیس ہائی کورٹ ایکسپٹ کر رہی ہے اور باقیوں کو کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم وہ اس پروسیس کو نہیں مانتے جو ڈپٹی اسپیکر نے کیا تھا, اس کے لیے آپ اسپیکر کے سامنے جو ہے وہ اپیئر ہو جائیں. تو یہ ہائی کورٹ کے اپنے فیصلے میں کنٹرڈکشن ہے اور مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ اس کو ریکٹیفائی کرے گی. اوکے, جیسے میں نے ایک چھیک لینی اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.